یہ بات ہے 1925 کی، جب 1889 میں بننے والا آئیفل ٹاور آہستہ آہستہ خستہ حالی کا شکار ہو رہا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کو گزرے چند ہی سال ہوئے تھے اور فرانس ابھی معاشی طور پر سٹیبل نہیں تھا۔ آئیفل ٹاور کو مینٹین رکھنے اور دوبارہ ری پینٹ کرنے کے اخراجات ناقابل یقین حد تک زیادہ تھے۔ یہ سارا آرٹیکل اخبارات میں پرنٹ ہو چکا تھا اور تاریخ کا سب سے بڑا سکیمر جس کا نام وکٹر لیوسٹک تھا، یہ آرٹیکل پڑھ چکا تھا اور اپنا تیز دماغ استعمال کر کے چند ہی دنوں میں آئیفل ٹاور کو کباڑ میں بیچنے والا تھا۔ وکٹر نے تاریخ کا یہ انوکھا فراڈ کیسے کیا اور کون سا شخص اس فراڈ کی زد میں آ کر اپنی قیمتی رقم گنوا بیٹھا، یہ سب جاننے کے لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل ہسٹومیٹو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ دوستوں کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین، وکٹر لیوسٹک آسٹریا ہنگری میں پیدا ہونے والا تاریخ کا ذہین ترین سکیمر تھا جو اپنے شاطر دماغ سے سادہ لوگوں کو نشانہ بناتا۔ اس کے مشہور فراڈز میں سے رومینین باکس اور آئیفل ٹاور کے سکیمز انتہائی دلچسپ ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانس اپنے تباہ شدہ شہروں کی بحالی میں خطیر رقم خرچ کر رہا تھا اور سرکاری خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا تھا کہ اچانک آئیفل ٹاور کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے ایسٹیمیٹڈ ایکسپنسز نے گورنمنٹ کی مشکلات میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ یہ تمام خبریں اخبارات میں پرنٹ ہو چکی تھیں۔ وکٹر لیوسٹک جو اس وقت فرانس میں ہی موجود تھا، یہ ساری خبر پڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کے تیز دماغ نے ایک نئے سکیم کی طرف اشارہ کیا۔ آئندہ دنوں میں وکٹر لیوسٹک آئیفل ٹاور کو ہی بیچنے والا تھا۔ وکٹر جعلی کاغذات اور سٹیمپس بنانے کا ماہر تھا۔ اس نے آئیفل ٹاور کو سیل کرنے کی غرض سے خود کو سرکاری اہلکار شو کرنے کے لیے اپنے جعلی کاغذات اور کچھ سٹیمپس تیار کر لیں اور ایک لگژری ہوٹل میں پیرس کے مشہور سکریپ ڈیلرز کو خفیہ میٹنگ میں انوائٹ کیا۔ ناظرین، اس میٹنگ میں وکٹر خود کو منسٹری آف پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف کا ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل ظاہر کرتا رہا اور ڈیلرز کو اس بات پر کنونس کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ آئیفل ٹاور کو مینٹین کرنے اور پھر دوبارہ ری پینٹ کرنے کی کاسٹ حد سے بھی زیادہ ہے اور گورنمنٹ اس بات کا فیصلہ کر چکی ہے کہ آئیفل ٹاور کو گرا کر سکریپ میں سیل کر دیا جائے۔ وکٹر دماغ کا شاطر ترین انسان تھا، لہٰذا اس نے اپنے جال کو مزید پختہ کرنے کے لیے ایک اور ٹرک استعمال کیا۔ وکٹر نے سکریپ ڈیلرز کے گروپ سے کہا کہ گورنمنٹ کا یہ فیصلہ کنٹروورشل نہ ہو جائے اور پبلک میں اس کا فوری ریئیکشن نہ آئے، اس لیے یہ سارا معاملہ گورنمنٹ خفیہ رکھ رہی ہے، لہٰذا اس میٹنگ میں ہونے والی باتوں کو ڈسکلوز نہ کیا جائے۔ وکٹر نے ظاہر کیا کہ اسے گورنمنٹ کی طرف سے یہ چارج دیا گیا ہے کہ وہ شہر کے معروف سکریپ ڈیلرز میں سے ایک کا انتخاب کرے جو آئیفل ٹاور کے سکریپ کی سب سے زیادہ بولی لگائے۔ اس ہونے والی میٹنگ میں وکٹر اس بات پر خاص نظر رکھے ہوئے تھا کہ میٹنگ میں موجود سکریپ ڈیلرز میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو آسانی سے اس کے جال میں ٹریپ ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح وکٹر کی تیز نظر اپنا شکار تلاش کر چکی تھی اور یہ شکار تھا اینڈرے پوائزن۔ اینڈرے ایک سیدھا سادہ شخص تھا جو پیرس کی بزنس کمیونٹی میں اپنا نام بنانا چاہتا تھا اور اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اینڈرے آئیفل ٹاور کے سکریپ کو خریدنے میں اپنا 100% انٹرسٹ شو کر رہا تھا۔ 2 دن گزرنے کے بعد جب سب ڈیلرز نے اپنی بڈ تحریری شکل میں وکٹر کو جمع کروا دی تو وکٹر نے اینڈرے کے ساتھ ایک پرائیویٹ میٹنگ ارینج کی جس میں وکٹر نے اینڈرے کو بتایا کہ وہ گورنمنٹ کا ایک کرپٹ اہلکار ہے اور اس کی سیلری اتنی زیادہ نہیں کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، لہٰذا اس نے اینڈرے سے اس ڈیل کے بدلے رشوت بھی طلب کی جس پر اینڈرے آسانی سے آمادہ ہو گیا۔ ڈیل فائنل ہونے کے چند دنوں کے بعد اینڈرے نے وکٹر کو 70,000 فرینک کے ساتھ ساتھ رشوت کی رقم الگ سے دی اور بدلے میں وکٹر نے آئیفل ٹاور کی سیل کے جعلی کاغذات اینڈرے کے ہاتھ میں تھما دیے اور اگلے ہی دن آسٹریا فرار ہو گیا۔ اس ڈیل کے اگلے دن اینڈرے اپنے ورکرز اور بھاری کرینز کے ساتھ آئیفل ٹاور کو گرانے پہنچ گیا جس پر وہاں کھڑے پولیس اہلکاروں نے اسے روکا اور معاملہ دریافت کیا۔ جب اینڈرے نے آئیفل ٹاور کی سیل کے کاغذات پولیس کو دکھائے تو
सब इसका मजाक उड़ाने लगे और बताया कि ये कागजात तो जाली हैं और गवर्नमेंट ऐसा कोई इरादा नहीं रखती। ये सुनकर एंड्रे शर्म से पानी पानी हो गया और शर्मिंदगी के मारे पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज न करवाई। दूसरी तरफ विक्टर ऑस्ट्रिया में रहकर अखबारात पर नजर रखे हुए था कि कहीं इससे मुतल्लक कोई खबर अखबारात में तो नहीं छपी। तकरीबन 1 साल ऑस्ट्रिया में गुजारने के बाद विक्टर ने दोबारा पेरिस का रुख किया और अपने अगले शिकार को ट्रैप करने के लिए प्लान्स तरतीब देने लगा। लेकिन इतने अरसा में पेरिस की पुलिस को विक्टर से मुतल्लक खबरें मिल चुकी थीं और विक्टर को मालूम हो चुका था कि उसका पेरिस आने का फैसला गलत है, लिहाजा उसने मौका मिलते ही यूएस से रवाना होकर अपनी जान बचाई। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल हिस्टोवेटिव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।